نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ جت تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپ پیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اقدیشت ہے، من باتوں سے جی بہلاتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے تخلیق فرمایا، اور صرف انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ کائنات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 کے قریب کم و بیش مخلوقات، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تخلیق فرمائی۔ یہ 18,000 مخلوقات جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت انسان کے لیے پیدا کری۔ چاند، سورج، آسمان، ستارے، زمین، یہ سب چیزیں، سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، تقریباً جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کری، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہی فائدہ پہنچواتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کی۔ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کری، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کاملہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جسے ساری دنیا کے سائنسدان کفار جھٹلا کر بھی جھٹلا نہ سکے۔ صرف سورج کو اگر ہم دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج پیدا کیا، جب سے دنیا بنی آج تک یہ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ صرف روشنی نہیں دیتا، اس کی جو روشنی ہے وہ گرمی ہے، اور وہ گرمی ہمارے فصل کو پکاتی ہے۔ وہ گرمی ہمارے دنیا میں ہمیں جو پانی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ جب سورج کی لہریں سورج کی روشنی اور تپش سمندر کی لہروں پر پڑتی ہے تو اس سے آبی بخارات بن کر پانی بادلوں کی شکل میں آسمانوں میں جاتا ہے۔ پھر وہی پانی، وہی جو بادل کی شکل میں سمندر سے سورج کی تپش اور روشنی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخارات کی شکل میں بادل بنا کر آسمانوں میں اس کو ٹنوں پانی کو بالکل بے وزنی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں سے عظیم الشان قدرت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلوبہ وقت پر اس پانی کو برسایا۔ ٹنوں پانی ہوتا ہے ان بادلوں میں، جب برستا ہے نا تو شہروں کے شہر تباہ کر دیتا ہے۔ جب بارش آسمان سے برستی ہے اور یہ طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اور ہم نے دیکھا، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، بڑے بڑی دولتوں والے ملک، بڑے بڑے سائنسدانوں والے ملک، بڑی بڑی جو ہے نا باتیں کرنے والے بھی اس اللہ کے عذاب پانی سے، چونکہ بارش تھی رحمت، اب عذاب کی شکل اختیار کر دیا،
تو جب پانی برستا ہے تو پورے پورے ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم نے آپ نے بہت دیکھا ہے، ابھی پچھلے سال ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ یہ پانی کا سیلاب کی کیفیت آئی، سعودیہ میں آئی، دبئی میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز حکمت کے بغیر پیدا نہیں کی۔ پھر جب یہ بادل برستا ہے، اس میں سے پانی مینا برس کر زمین پر اترتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے غلہ پیدا کرتے ہیں۔ ہر قسم کی فصل، سبزیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ انسانوں کے لیے، انسان بھی اس میں سے کھاتے ہیں، جانور بھی اس میں سے کھاتے ہیں۔ مطلب اللہ نے اتنا بڑا نظام انسان کے لیے زمینوں اور آسمانوں کا بچھایا، اور انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے انسان، میں نے تجھے کس لیے پیدا کیا؟ اے جن اور انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ جو ہمارے روزمرہ کی ضرورت ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم رزق کے پیچھے بھاگ چکے ہیں رزاق کو چھوڑ کے، ہم خلقت کے پیچھے جا چکے ہیں خالق کو چھوڑ کے۔ ہم سمجھتے ہیں مخلوق سے ہمیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ دے گا اس مخلوق کے ذریعے سے تو دے دے گا، وہ نہیں دینا چاہے گا تو آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، آپ کسی کام پہ، کسی چیز پر اپنا توجہ، اپنی فکر رکھتے کہ میرے کو یہاں سے ارننگ آئے گی یا یہاں سے میرا خرچہ آئے گا، نہیں آتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے، اور جہاں سے آ جاتا ہے آپ کی سوچ سے بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے اللہ پاک بھیج دیتا ہے۔ تو ہم اپنے خالق اور مالک اور اپنے کریم رب کو راضی کریں۔ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیعبدون۔ ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہمیں کہ بس ہم بس دنیا کے چکر میں گھومتے رہے، بھاگتے رہے، بس کھانے پینے کی مشین بنے، بس کھائے پیے اور بس قضاء حاجت کرے فارغ۔ عبادت میں سب سے پہلی چیز جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، وہ نماز کا ہے۔ آج ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے؟ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری فکر کہاں ہے، ہماری توجہ کہاں ہے، ہم کس کے سامنے کھڑے؟ توجہ، فکر، یہ تو خشوع و خضوع میں جاتا ہے۔ ہم وقت کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر فرض کری ہے۔ ایک نماز، صرف ایک نماز اگر ہم جان بوجھ کر قصدن قضا کر دیتے تو ایک عقب جہنم میں جلے گا، اور ایک عقب کی مقدار کم و بیش حضرت علی رضی اللہ عنہ نکالی ہے، ابھی پتہ نہیں غالباً 80 کروڑ سال جہنم میں چلے گا قصدن۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، 3 قسم کے لوگوں جو ہے نا جن کے اوپر نماز معاف ہے، یعنی ان سے سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 1 مجنون، نمبر 2 نابالغ، نمبر 3 ایسا شخص جو سو گیا مگر وہ وقت نماز پہ اٹھ نہ سکا، یا کسی نے اس کو جگایا نہیں، یا وہ اٹھ نہیں پایا۔ تو اب یہ شخص اس زمرے میں نہیں آئیں گے، یہ 3۔ اور ایک وہ عورتیں جن کے اوپر مخصوص ایام بھی آ جاتے ہیں، مگر ایام سے ہٹی ہوئی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ قصدن اگر نماز چھوڑے گی تو اب سوچ لے کہ ایک عقب جہنم میں جلے گی۔
آج ہم ایک چنگاری اگر ماچس کی ایک تیلی جلا کر ہماری انگلی پہ لگ جائے نا، اس کی جلن ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ اس آگ سے 70,000 درجے بڑھ کر، کیسے ہم جو ہے نا اس کو برداشت کریں گے؟ اکثر اوقات مریدین حضرات یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم سے نماز نہیں ہو پاتی، نماز میں سستی ہوتی ہے، ذکر نہیں ہو پاتا، ذکر میں سستی ہوتی ہے۔ نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے، کوشش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ عذر ہو سکتا ہے، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن وقت پہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، اس کی جماعت کی نماز نہیں جاتی۔ جو شخص جماعت کا اہتمام کرتا ہے، اس کی فرض نماز نہیں جاتی، اور جو شخص فرض کا اہتمام کرتا ہے، اس کی سنت نہیں جاتی۔ آج کے زمانے میں اس چیز میں بہت سستی ہے۔ کب کس وقت موت آ جائے اور ہم اس دنیا سے اپنے اصلی وطن آخرت کی طرف کوچ کر جائے، سفر کر جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اپنی نماز پڑھ لو۔ تمہاری نماز پڑھی جائے سے مراد تمہارے جنازے کی نماز، ہمارے جنازے کی نماز وہ لوگ پڑھیں گے۔ اپنی نماز ہم اپنے وقت پر پڑھ لیں۔ بہت سے ساتھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو گئی، وہ قضاء عمری جو ہے نا اپنی لوٹانے کی کوشش کرے۔ ایک آسان سا حساب کتاب ہے، انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے 10 سال سے نہیں پڑھی، 15 سال سے نہیں پڑھی۔ اگر جتنے بھی سال اس نے نہیں پڑھی، اس غالب گمان کر کے اس میں 1-2 سال کا وقت بڑھا کر اور قضاء عمری بھی شروع کر دے۔ جب قضاء ہر نماز کے ساتھ اگر ایک ایک نماز لوٹائیں گے، یا پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے 20-20 سال کی قضاء عمری لوٹائی ہے، بس ہر وقت اس فکر میں لگ گئے کہ اپنی نمازوں کو لوٹا لے۔ غفلت میں انسان نے دنیا کے چکر میں لگا دیا، بھول گئے، نماز نہیں پڑھ سکے، نماز کی طرف رجحان ذہن نہیں گیا، نماز ذہن سے نکل گئی، یا نماز پڑھ ہی نہیں رہے، نماز کی طرف دل نہیں آ رہا۔ 10 سال گزر گئے، مگر جب اللہ نے ہدایت دی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، کسی تبلیغی جماعت والوں کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے گئے، تو فکر آئی کہ یار جو عمر بھر کی نمازیں قضا ہوئی، اس کو کیا کیسے کیا جائے، کیسے لوٹایا جائے۔ تو علماء کی صحبت میں گئے، علماء کی صحبت سے معلوم ہوا کہ بھائی اس طریقے سے اپنی نماز لوٹا لو، تاکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ اپنی کوشش کر لو، اپنی کوشش اور اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے جب کھڑے ہوں اور اللہ کے آگے جب جھکے، تو اپنے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رکھے۔ اور بہت سے اللہ والوں نے فرمایا کہ لوگ سجدے میں سر رکھتے ہیں، اللہ والے سجدے میں اللہ کے آگے اپنا سر کے ساتھ اپنا دل بھی رکھتے ہیں۔ تو خود چونکہ نماز جو لوگ نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ایسے لوگوں کی سنگت پہ بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے جو نمازی ہو، تو ان کی برکت سے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں تو انتہائی آسان ہے، تبلیغ کا کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ آج تبلیغ کی برکت سے بڑے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ہدایت کے راستے پہ اور دین پر لگا دی۔ تو یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہے
کیونکہ انسان دنیا میں پھنسا ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کی ضروریات، مشکلات اور پریشانی میں لگا رہتا ہے، اور ایک عجیب سے جال میں شیطان اس کو پھنسا دیتا ہے، اس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے تبلیغ والوں کو دنیا میں بھیج دیا، وہ آپ کے کاروبار کی جگہ پہ آپ کو بولتے ہیں بھائی تھوڑا سا وقت دے دو، جماعت آئی ہے مسجد میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے آج بہت بڑے بڑے نام ہو گئے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے، شاہد افریدی ہو گیا، اور سعید انور ہو گئے، انضمام الحق ہو گئے، کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے اور تبلیغ والوں کی محنت سے، جو گانے بجانے والے تھے تبلیغ والوں کی محنت سے اللہ نے انہیں ٹھیک کر دیا۔ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے جو ہے نا پشتو گانوں میں سنگر تھے، ان کو شاہ سوار، شاہ خان، بہت لوگ جو ہے نا اس تبلیغ اور دین کی برکت سے اللہ نے انہیں راہ راست پہ لے آیا۔ تو تبلیغ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالو، 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جب آپ اپنی دنیا کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اور اللہ کے لیے وقت دیتے، اللہ کے راستے میں جاتے، تو چونکہ اس وقت آپ کے دل اور دماغ، کاروبار، ہر چیز، بیوی بچوں سے فارغ ہو جاتا ہے، اور آپ کی یکسوئی اور توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر برستی ہے، اور وہ رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس رحمت کی برکت سے ہمارے اور آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک اس وقت انتہائی آسان اور عمومی ایک طریقہ کار ہے تبلیغ سے جڑ کے، اور اپنے نمازوں کو ٹھیک کرنا، اپنے روزوں کا اہتمام کرنا، اپنے ذکر کی طرف لگنا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور اللہ والے اور نیک بندے جو خاص اللہ کے لیے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت انتہائی اہم کیمیا اس میں۔ ان کی صحبت میں آنا جانا شروع کرے، ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرے، ان سے اپنے تعلق کو بڑھائے، کیونکہ ان کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے راز و نیاز میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ جب ان سے جڑتے ہیں تو وہ جو نور اللہ کا ان کو عطا ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ نور آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ جو نور ہے یہ آپ کو رب کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ جو ظلمت ہے نا یہ آپ کو شیطان نیت کی طرف کھینچتی ہے، یعنی شیاطین آپ کو ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کا نور آپ کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو جب اللہ کا نور آپ کو ملتا ہے تو اس کی برکت سے آپ کے لیے نماز کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، ذکر کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اگر ہم اللہ کی ذات کا صرف استحضار رکھیں، صرف ایک چیز سے لے لیں، یہ سورج سے ہم لیتے ہیں۔ آج سائنسدان کہتے ہیں اس سورج کے اندر کروڑوں اربوں ایٹم بم پھٹتے ہیں۔ کون پھاٹتا ہے وہ؟ کوئی بولتا ہے نائٹروجن بم ہے، کوئی ہائیڈروجن بم بولتا ہے۔ اس سے یہ روشنی یعنی یہ گرمی یا انرجی یہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ انرجی کو دیکھو اللہ جب زمین پر لاتا ہے تو اس کے روکنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان پردے بنائے، ان پردوں سے چھن کر آتی ہے تاکہ اس کے مضر اثرات، کیمیائی اثرات ہمیں متاثر نہ کرے، ہمیں تو چھوڑ ہماری فصل کو متاثر نہ کرے جو انسان کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کی تخلیق میں ایک ایک چیز کو انتہائی احسن طریقے سے کیا، اور ہم سے کیا تقاضا کیا؟ صرف ایک کہ میری عبادت کرو۔ عبادت میں سب سے پہلے فرض نماز جو ہمیں اللہ نے ہم سے پوچھے گا وہ ہے۔ اسلام کے ارکان میں کلمہ پہلی نمبر پہ آتا ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ٹوٹل 5 تو ارکان ہیں۔ صرف یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دی۔ باقی احکام جیسے ہمارے ملک پر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو اپنے ملک کی دفاع کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے،
تو اس وقت جہاد کے فرائض اس انسان پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرض کب آتا ہے؟ جب کوئی حادثاتی واقعہ آتا ہے، کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی مارتا ہے، اس چڑھائی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو۔ انفروا خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ پھر وہ وقت ہمیں ہمارا وطن، ہمارا دین پکارتا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں جان دینا پڑے یا کوئی بھی قربانی دینی پڑے، پھر اس کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہمارے ملک میں فوج ہے، فوج کی برکت سے، اداروں کی برکت سے ہم امن میں ہیں۔ وہ لوگ بارڈر پر ہر وقت 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ان کی برکت سے ہم سکون سے اور امن سے سو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات میں اپنی فورسز کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ جس کی وجہ سے آج ہم امن میں، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ہمیں خود جانا پڑتا۔ بھئی اپنے ملک کی تو حفاظت کرنی تھی نا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر ہمیں جانا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہمیں نا، وہ سرحدات کی حفاظت کرتے، تو ہمیں کم سے کم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام تو کرنا چاہیے۔ اچھا، ان کی برکت سے ہم امن میں ہیں، تو اب امن میں 5 تو چیزیں ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے ہم پر جو ہے نا اسلام لانے کے بعد فرض کریے۔ باقی دیکھیں زندگی ہے، کافر ہے نا، کافر بھی اگر اس کے ماں باپ ہے نا، وہ بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے، ایسے وہ بھی نہیں کرتے۔ اس کی اولاد ہے، اولاد کا وہ بھی خیال رکھتا ہے، بیوی بچوں کا وہ بھی خیال رکھتا ہے۔ باقی تو جو دنیا کی ضروریات ہے، دنیا کی زندگی ہے، وہ اسلام نے اس سے اچھے طریقے سے رکھنے کا کہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اف کیوں نہ کرو؟ کہ انہیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ ان کی برکت سے آج ہم دنیا میں آئے۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے، نہیں کھا پی سکتے، تو یہی ماں ہماری خدمت کرتی تھی، یعنی ہمیں دودھ دے کے پالا، باپ نے ہمارے لیے دن رات محنت کری، آج ہم جوان ہو گئے، تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، اولاد کی صحیح تربیت کرے، ان کے لیے کھانے پینے کا اور دینی ترتیب کا خوب اہتمام کرے، صرف دنیا نہیں، دینی ترتیب کا بھی۔ تو نماز کا جو سب سے پہلے سوال ہے، اس وقت نماز میں ہر شخص کو پتہ ہے سستی کرتا ہے، نماز وقت میں نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ بچوں کو ماں باپ بول بول کے تھک جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ ہی ہوتے جو صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، باقی سارا گھر سو رہا ہوتا ہے۔ جو گھر سو رہا ہوگا اس گھر میں اللہ کی برکت کیا آئے گی؟ دنیا کی وجہ سے بھی مسائل ہوں گے، اس گھر میں پریشانی ہوگی، روزگار میں برکت نہیں ہوگا، بے وقوفوں کی طرح، پاگلوں کی طرح سارا دن دوڑتا رہے گا، لیکن روزی میں برکت نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی۔ ایک مسئلہ ٹھیک ہوگا، دوسرا خراب ہوگا، دوسرا ٹھیک ہوگا، تیسرا خراب ہوگا، تیسرا خراب ہوگا، چوتھا خراب ہوگا، بس یہی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے دن کے آغاز کو اپنے رب کی عبادت سے نہ کیا، تو ہمارا دن بھی پھر جیسے گیا ویسے گیا۔ فرماتے انسان کے لیے ایک فرشتہ صبح کے وقت آتا ہے جو اس کے دن بھر کی روزی لے کے آتا ہے۔ اگر یہ شخص جاگا ہوا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے ذکر میں لگا ہو، تو وہ روزی فرشتہ اس کے آگے بڑے عزت اور احترام سے رکھے جاتا ہے، یعنی بڑے اکرام کے ساتھ۔ جیسے آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور اس مہمان کی آپ بہترین اکرام سے اس کے آگے کھانا پیش کرتے ہو، ایسے اکرام اور احترام سے رکھتا ہے اس شخص کے سامنے اس کی دن بھر کی روزی جو نماز اور ذکر میں صبح ہی صبح مشغول ہوتا ہے۔ اور جو شخص سو رہا ہوتا ہے تو یہ فرشتہ 3 دفعہ اس کو آواز دیتا ہے، اے ابن آدم اٹھ، اپنے نصیب کی روزی لے لے، یہ نہیں اٹھتا۔ پھر آواز دیتا ہے، اے ابن آدم اٹھ، اپنے نصیب کی روزی لے لے، یہ نہیں اٹھتا۔ پھر آواز دیتا ہے، اے ابن آدم اٹھ، اپنے نصیب کی روزی لے لے، یہ نہیں اٹھتا۔ پھر وہ روزی کو زمین پر پٹخ دیتا ہے اور وہ پھیل جاتی ہے۔ پھر یہ انسان اٹھتا ہے اور ایک ایک کر کے چنتا ہے، کبھی ادھر ایک ٹکڑا، وہاں کچھ، یہاں کچھ، وہاں کچھ، وہاں۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چھولے کی تھال ہو اور اس چھولے کی تھال کو آپ نے پلٹ دیا ہو، چنے اس کے اندر پلٹ دیا ہو، تو وہ بکھر جاتے ہیں، ایک ایک دانے کو سمیٹتا ہے۔ اس ایک ایک دانے کو سمیٹنے کے لیے یہ اپنا 24 گھنٹے لگا دیتا ہے۔ تو بہتر کیا طریقہ ہے؟
کہ بھائی اٹھے اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے اور آئی ہوئی روزی کو عزت اور اکرام سے لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں مگر اللہ ان کو دن بھر کی ضروریات دے دیتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے لے کے رات گزر جاتی ہے مگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ اس میں لگا ہوا ہے۔ اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا اس کا ہم اہتمام کر لیں، اور اس دنیا میں آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ خود ہی اس چیز کا ہم محاسبہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، ایسا کیا عمل ہے جس کے برکت سے اللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، ہر آدمی کے سامنے اس کے اعمال ہیں۔ اپنے دن بھر کا اعمال کا چارٹ بناؤ، جیسے کاروباری لوگ بناتے ہیں نا ایک رجسٹر، آج یہ آیا، یہ کمایا، یہ بیچا، یہ نفع ہوا، یہ لگایا، اس طرح اپنے 24 گھنٹے کا چارٹ بناؤ۔ آج صبح سے میں نے اللہ کی کون کون سی عبادت میں سستی کری، کون سی عبادت وقت پہ کری، کب نماز پڑھی نہیں پڑھی، کتنا ذکر اذکار کا اہتمام ہوا نہیں ہوا، خیرات زکوٰۃ ہوئی یا نہیں ہوئی، ماں باپ کا ادب احترام ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے رضا والے کام ہوئے یا نہیں ہوئے، دین کے کام کیے یا نہیں کیے، پورا ایک اپنا چارٹ بنا کے اس میں ہر چیز اپنے پاس لکھے۔ تھوڑے وقت میں آپ کی عادت بن جائے گی، پھر آپ کو چارٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ہی آپ کا سسٹم دین کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، خیر کے کام کی طرف آپ سے آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا کے ہم اتنی محنت کریں جتنی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ہم اتنی محنت کریں جتنی آخرت میں رہنا ہے۔ یاد رکھو دنیا مقدر سے ہے، جو تمہارے تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے نا، اس سے نہ تجھے زیادہ ملنے والی ہے نہ کم۔ انسان اس دنیا میں آیا نا، جو اس کے نصیب کی روزی ہے یہ کھا کے جائے گا، آخری دانہ بھی ہوگا نا تب کھائے گا، ورنہ نہیں جا سکتا۔ مگر آخرت کا معاملہ اللہ نے محنت پہ رکھا ہے، مجاہدوں پہ رکھا ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں مجاہدات کرنے پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے یار اس اللہ کے نیک بندے کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے روٹی کا بندوبست کر دے۔ وہ گھر سے جاتا ہے، روٹی لا کے اس کے آگے رکھ دیتا ہے، دیکھو روزی اس کی مقدر کی اللہ نے گھر میں پہنچا دی، مسجد میں پہنچا دی۔ مگر ایسا کوئی بندہ آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی نماز لا کے آپ کو دے دی، اپنا روزہ لا کے آپ کو دے دیا، اپنا ذکر لا کے آپ کو دے دیا، کیونکہ یہ اعمال کی دنیا ہے، یہاں عمل ہے، وہ جزا کی دنیا ہے، وہاں پر آپ کو آپ کے عمل کے بدلے میں جزا ملے گا، اچھے کے بدلے میں اچھا، برا کے بدلے میں برا ملے گا۔ باقی اللہ کریم ہے، وہ فضل کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو قیامت کا دن ہے اس کا مالک ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے جہنم بھیج دے، اس کی مرضی ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فائلوں کو سیدھا کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت جب ایک چیز تقدیر میں لکھی ہے کہ مجھ سے یہ ہوگا، مجھ سے یہ ہوگا، اور مجھ سے یہ ہوگا، اور میں یہ سب چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے، تو پھر میں نماز اور یہ سب چیزیں کیوں کروں؟ جب ایک چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس سے گناہ ہوگا، اس سے نیکی ہوگی، تو پھر میں کیوں کروں؟ تو میں نے اس کو آسان بھاشا میں اور آسان جملوں میں اس کو ایک آسان سی بات بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مگر مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو، یہ خیر اور شر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس وقت آپ کے لیے خیر لکھا ہوا ہے یا شر لکھا ہوا ہے؟ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو تقدیر کو تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ تقدیر تو ظاہر نہیں ہے، تقدیر تو غیب میں ہے، ہر ایک کی رسائی بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا
کہ آپ کے کھاتے میں سارے کے سارے گناہ لکھے، آپ جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ گے، آپ کے پاس اس چیز کا کیا پروف ہے؟ کہہ رہا حضرت اس کا تو میرے پاس پروف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جس امتحان حال میں امتحان دینے والا بچہ بیٹھا ہوتا ہے امتحان دینے کے لیے، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرچے کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتا ہے یا پرچے کو بھرتا رہتا ہے رزلٹ کے آنے تک کا؟ وہ بھرتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا جو بچہ امتحان حال میں صرف اسی پہ اکتفا کر لے، یار میرے تقدیر میں اللہ نے جو نا فیل ہونا لکھا ہے، اور پھر گھر جا کے وہ باپ کو یہ دلائل دے کہ ابا میرے تقدیر میں تو اللہ نے فیل ہونا لکھا ہے، اس لیے میں خالی پرچہ دے کے آ گیا، تو ابا اس کو کیا بولے گا؟ بیٹا تیرے تقدیر میں اللہ نے ڈنڈا بھی لکھا ہے، وہ لے کے ڈنڈے سے دے دنائی بھی لگا۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ ہمیں جو کام سونپا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اندر دو مادے رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر میں نے فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ تم فجور کی طرف چلے جاؤ، فسق کاموں کی طرف چلے جاؤ، یا نیکی کی طرف چلے جاؤ، تقوی کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں کتنی قدرت دی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا دوسری تو نہیں اٹھ رہی، کہا بس اتنی قدرت اللہ نے تجھے دی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، مگر یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، ایمان کے بعد نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، روزہ رکھو گے، مال آپ کے پاس آئے گا، حج فرض حج ادا کرو گے، تو ان سب کاموں کے بدلے اگر یہ سب کام تم اللہ کے لیے کرو گے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرو گے، تو ان کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم بد اعمال کرو گے، برے اعمال کرو گے، اگر تم فسق، فجور، قتل و غارت، چوری، ڈاکہ زنی، زناخوری میں جاؤ گے، تو ان اعمال کا بدلہ جہنم ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک نکتہ پوشیدہ ہے جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، اگر آپ اچھے اعمال کرو گے تو اللہ نے سمجھو آپ کی تقدیر جنتی کرے گی، تو اچھے اعمال کرتے جاؤ، بھروسہ رب پہ کرتے جاؤ۔ وہ تقدیر کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی لکھی ہوئی تقدیر اس پر غالب نہیں ہے۔ تم اپنا کام کرو، اللہ نے تمہیں جو کام دیا نا، نماز پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، اللہ کی عبادت کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ نے کہا حضرت سمجھ میں آ گیا کہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان خود بھی تباہ ہوا، ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، خود بھی ایندھن بنا کس کا؟ جہنم کا، اور ہمیں بھی بنانا چاہتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نفس اور شیطان یہ دو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ نفس کی ناجائز خواہشات کو مان کر ہم اللہ کے ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں۔ نفس کی جائز خواہشات کو پورا کر سکتے ہو، نفس کھانے کا تقاضا کر رہا ہے، حلال کھانا ہے، جائز کھانا ہے، کھلا دو۔ نفس کہتا ہے زنا کر لو، مت کرو۔ نفس کہتا ہے شراب پیو، مت پیو۔ نفس چاہتا ہے شربت پلا دو، شربت۔ نفس کی مثال بچے کی ہے، بچے ایک چیز کے پیچھے ضد کرتا ہے یہ دے دو، اس کو دوسری چیز دے دو، اس کی توجہ بڑھ جائے گی، وہ اس میں کھیلنے لگ جائے گا۔ بے آئینی اسی طرح نفس کا مزاج ہے، اور اللہ والے نفس کو جانتے ہیں، وہ معرفت نفس رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نفس کی معرفت دی ہوتی ہے، کیونکہ تصوف اور سلوک اسی چیز کا نام ہے، معرفت النفس وما علیہ۔ تو وہ نفس کو جانتے ہیں، نفس کی چالوں کو جانتے ہیں۔ جب آپ ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے نفس کے لیے جو جائز چیزیں ہوتی ہے ان میں آپ کو چلایا جاتا ہے، جو ناجائز ہوتی ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ نے ان کو ایک نورانی اور روحانی قوت دی ہوتی ہے، اس روحانی قوت اور نورانیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دین پہ چلنا اللہ آسان کر دیتا ہے۔
اللہ والے اللہ نہیں ہیں. مثال یہ ٹیوب لائٹ ہے نا ہمارے سامنے جل رہی ہے، اس ٹیوب لائٹ کی روشنی جہاں بھی پڑ رہی ہے، یہاں بھی پڑ رہی ہے، یہاں بھی پڑ رہی ہے، مجھ پہ بھی پڑ رہی ہے، اس تسبیح پہ بھی پڑ رہی ہے، مگر ان سب جگہ اس ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، مگر یہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے. ٹیوب لائٹ وہ لگی مگر یہ روشنی ٹیوب لائٹ سے جدا بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے اللہ نہیں ہے مگر اللہ کے نور سے جدا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے جڑے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے نفس پہ مجاہدے اٹھائے ہوتے ہیں، ریاضتیں کری ہوتی ہے، مشقتیں اٹھائی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ ملکہ عطا کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص نور عطا کر دیتے. کیونکہ اس کے لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا راستہ، رحمان کا راستہ، رحمان کے بندے سے پوچھو. اگر تم نہیں جانتے تو رحمان کے بندے سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو خود اللہ نے فرمایا. پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے رہو. کتنا بیٹھے رہے؟ اتنا بیٹھے رہو کہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، احسن رنگ اللہ کا ہے. یعنی اللہ کا وہ نور جو اللہ نے مجاہدوں اور ریاضتوں کی وجہ سے اس اللہ والے کو عطا کیا، کیونکہ نور بھی اپنا ایک رنگ رکھتا ہے نا، وہ رنگ وہ نور آپ کو بھی عطا ہو جائے اور آپ بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اس پہ میرا اللہ راضی ہے، اس پہ میرا ناراض ہے. جس پہ راضی وہ عمل کرے، جو ناراض اس عمل سے دور ہو جائے. بعض لوگ کچھ ہمارے طرف ہی ہوتے. ایک شخص تھا، اس کو کسی نے دین کی دعوت دی، نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا. تو جب بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے امتحانی معاملات ہوتے، تو پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. جب فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو اس کی بھینس مر گئی. ظہر کی نماز پڑھ کے گیا تو اس کی گائے مر گئی. اور جب عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو اس کی بکری مر گئی. مغرب کی نماز کا وقت تھا تو ایک بکری کا بچہ جو نا پھدک رہا تھا. تو یہ بندہ اس کو بتایا بے زیادہ مت پھدک، تو 2 رکعت کی مار بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اللہ کا امتحانی کیفیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک مزاح کے طور پر ایک لطیفہ ہے، سنایا تاکہ ہم اس لطیفے میں جو عبرتیں ہیں وہ ہمیں مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب چلتے ہیں ہم تو امتحانات بھی آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر آئے. لیکن خود اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور ضرور تم کو آزماؤں گا، تمہاری مالوں سے، تمہاری جانوں سے، تمہاری اولادوں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آزمائش کی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو ہم نماز چھوڑ دیں، ذکر چھوڑ دیں، اذکار چھوڑ دیں، کیونکہ شیطان اسی طرح کرے گا. آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے اس چیز وقت یہ سوچے کہ ہماری جو دائمی دنیا آخرت ہے وہ تو تباہ نہیں ہو رہی. ایک بزرگ سے ہم نے سنا، غالباً حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سے یہ بیان ہم نے سنا تھا کہ جب مجھے کوئی نقصان کی کیفیت آتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہے یہ دنیا ہی ہے یا آخرت کا ہے، یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہوں. تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے یہ نقصان دنیا کا تھا، آخرت کا نہیں تھا. اے اللہ تیرا شکر ہے یہ نقصان وقتی طور پر تھا، ایمان کا نہیں تھا، دائمی نہیں ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو نقصان مجھے پہنچا اس سے میرا دنیا کا مال کا یعنی میری
خرابی ہوئی لیکن میرا وجود اور میرا ایمان بچ گیا. اگر وجود پہ کوئی نقصان ہے، بیماری اور تکلیف آ گئی ہے، کوئی امتحان آ گیا ہے، کوئی عذر آ گیا، ہاتھ کٹ گیا، انگلی کٹ گئی، پیر کٹ گیا، جل گیا، تو پھر اس وقت یہ محاسبہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جانی تھا، ایمانی نہیں تھا. پہلا یہ تھا کہ مالی تھا، جانی نہیں تھا. دوسرا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جانی تھا، ایمانی نہیں تھا، یعنی میرے ایمان کو کوئی نقصان نہیں. تو اللہ والوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ ہر وقت ایک ہی فکر میں رہتے ہیں. کس سے؟ اپنے رب کی رضا سے، کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شعر بھی اکثر ہم سنا کرتے تھے: سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر، کہ یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کی کڑی. یعنی اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ دو، پھر یہ دنیا کی رسمیں، دنیا کی خواہشات، ان سب زنجیروں کو ایسے توڑتا ہے جیسے روئے کے گالے اڑتے. تو ہم اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرنے والے اعمال کریں، اور منور کرنے والے اعمالوں میں ذکر کی کثرت، جو انتہائی آسان عبادت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، دل کرے یا نہ کرو. بعض لوگ آگے شکایت کرتے ہیں: حضرت ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، حضرت ہمارا دل نہیں کرتا ذکر کرنے کو. اللہ کا ذکر دل کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے. نماز دل چاہ رہا ہے تو پڑھ رہے، نہیں چاہ رہا تو نہیں پڑھ رہے. نہیں، دل چاہتا ہے تو بھی پڑھیں گے، دل نہیں چاہتا ہے تو بھی پڑھیں گے. دھیرے 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 دل لگتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہر عبادت شروع میں ریا ہوتی ہے. ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر عبادت شروع میں ریا ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر جا کے عبادت بنتی ہے، تیسرے درجے میں جا کے یہ عبادت میں شفٹ ہوتی ہے. تو ریا کے ڈر سے عبادت چھوڑنا یہ بھی ریا ہے. ریا کے ڈر سے عبادت چھوڑنا یہ بھی ریا ہے. نیک عمل کرو، نیک اعمال کرو، اللہ کے لیے کرو، بس صرف یہ نیت آپ اور اللہ کے درمیان ہے بھائی. اسے بندہ اور رب جانتا ہے. جس طرح ہم کب تک اس دنیا میں کب جائیں گے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر نہیں کہ کب ہم یہاں سے چلے جائیں. نماز میں دل نہ لگنا، ذکر میں دل نہ لگنا، یہ ذکر میں اور نماز میں اور عبادات میں جو دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا، یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے. حضرت امی عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا: اے امی، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. دیکھو کیسی مسئلے تھی ہماری امائیں، ہمارے صحابہ. ایک جملہ بتایا اور نماز میں دل لگ گیا. کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. دنیا کے ساتھ دل کا لگ جانا، دنیا کے ساتھ دل کا الجھ جانا، دنیا میں دل کا پھنس جانا، یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. موت کی فکر میں لگ جانا، موت کو یاد رکھنا، اللہ کی فکر میں لگنا، آخرت کی فکر میں رکھنا، قبر کے عذاب کی فکر میں رکھنا، جہنم کے عذاب کی فکر دل اور دماغ میں بسانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ عورت گئی اور اس نے تھوڑے دن اس پر دوام کیا. پھر کچھ دن بعد آئی، کہا: امی اللہ کو جزائے خیر دے، اب میرا بہت دل لگتا ہے نماز و ذکر میں. آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارا دل دماغ ہر وقت دنیا کے غم میں.
لاکھ آ گئے ہم کہتے 10 ہو جائے، 10 آ جائے ہم کہتے 20 ہو جائے، 20 آ جائے ہم کہتے کروڑ ہو جائے، ایک گھر بن گیا ہم کہتے دوسرا بن جائے، دوسرا بن جائے ہم کہتے تیسرا بن جائے، ایک جوڑا آ جائے ہم کہتے دوسرا آ جائے، ایک جوتا آ جائے ہم کہتے دوسرا آ جائے، ایک بزنس ہو جائے ہم کہتے دوسرا کھڑا ہو، تیسرا۔ جائز ہے؟ ناجائز نہیں۔ جائز بزنس جائز ہے، حلال بزنس کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر بعض دفعہ جائز چیزیں بھی انسان کو اپنے چکر میں الجھا دیتی ہے، پھنسا دیتی ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ نمازی پرہیزی ہے، ذکر اذکار کا معمول رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ ایک تاجر ہے، مسلمان ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ ذکر کی فکر، نہ اذکار کی فکر، نہ غریبوں کو دینے کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ صدقہ خیرات کی فکر، یہ خود ہی سوچ لے اس کا آخرت کدھر ہے؟ ہو کے جائز کاروبار کر رہا ہے، حرام کاروبار نہیں کر رہا ہے، حلال کپڑے لے رہا ہے، حلال بیچ رہا ہے، مگر کس چیز کا دھیان نہیں ہے؟ نہ ذکر کا، نماز کا، روزے کا، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے احکام کا اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کا نہیں کرتا اس پہ عمل، تو یہ اپنا انجام خود جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا ہو برکت والا ہو۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے بتا دے برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہا بیٹا چھوٹی سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اللہ والے بھی عجیب کیا کیمیا ہے گفتار اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے، کیا کلام کرنے کی تاثیر اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے، یہ دل سے بولتے ہیں، دل پہ اثر کرتی ہے۔ کہا بیٹا تم نے 1000 روپے کما کے 1000 روپے خرچ کر لیے، 200 روپے ادھار لے لیے، اس میں برکت نہیں ہے۔ تم نے 100 روپے کمائے، تم نے 70 روپے خرچ کیے، 30 بچ گئے، اس میں برکت ہے، صدقہ نفقہ بھی کر دیا اس میں۔ اللہ سے برکت والی روزی مانگو، ایسی روزی لاکھوں کروڑوں میں آئی، اسپتالوں میں چلی گئی، کورٹ کچہریوں میں چلی گئی، تھانوں میں چلی گئی، جھگڑے فساد میں چلی گئی، خرافات میں چلی گئی، اللہ کی نافرمانیوں میں چلی گئی، شادیوں میں خرافات میں چلی گئی، الٹی سیدھی چیزوں میں چلی گئی، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ میں چلی گئی، اولاد کو تکلیف ہو گئی اس میں چلی گئی، کسی بھی مصیبت میں چلی گئی، ایسی روزی آپ کے کس کام کی؟ میں تو اکثر اوقات یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری روزی میں سے ڈاکٹروں کی روزی نہیں رکھ، کورٹ کچہری کی نہیں رکھ، پولیس والوں کی نہیں رکھ، میں تو اللہ سے یہ دعا کروں، اللہ بس مجھے میرے اور میرے اولاد کے لیے روزی عطا کر، خیر والی روزی عطا کر، برکت والی روزی عطا کر۔ تو نماز وہ رکن ہے جس کی سب سے پہلے پوچھ ہم سے قیامت کے دن ہوگی، اور اس کی سستی یہ پہلا رکن ہے، پہلے کی سستی، باقی کے تمام اعمال ہمارے خراب ہو جائیں گے۔ پہلی سیڑھی ہماری صحیح نہیں ہوگی تو ہم آگے کی سیڑھیوں پہ کیسے صحیح چلیں گے؟ تو نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرو، دل کرے نہ کرے نماز پڑھو، اور جب نماز میں دل نہیں لگتا ہے کثرت سے نوافل پڑھو۔ جب 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت فرض نماز ہم پر بھاری پڑ رہی ہو نا، تو اس وقت 100 رکعت نفل پڑھ لو، تو 2 رکعت نفل انتہائی آسان ہو جائے گی۔ جب فرض کی 2 رکعت پڑھنا ہم پر مشقت دے رہی ہے نا، تو 100 رکعت کی سزا دو اپنے نفس کو، 100 رکعت نفل پڑھو، 1 دفعہ 2 دفعہ سزا دو، تیسری دفعہ تمہارا نفس تمہیں خود بولے گا اٹھ کے بھائی فرض پڑھ، اگر اس کی فرض قضا ہو گئی تو یہ 100 نفل پڑھے گا، پھر 1 نماز قضا ہو اس کے اوپر 100 نفل کا جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر، دیکھو اگلی دفعہ نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ بھائی ہمارا بل جو ہے نا، اگر ہم وقت پہ بھرتے نہیں ہیں تو جرمانہ لگتا ہے نا اس کے اوپر، چاہے بجلی کا ہو، کے سی کا ہو، واٹر بورڈ کا ہو، چاہے کیا نام ہے کوئی بھی بل ہو یا قسط ہو، لگتا ہے نا جرمانہ، اپنے پہ خود جرمانہ لگاؤ۔ بھائی 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہو، کم سے کم 10 رکعت نفل کا جرمانہ لگاؤ۔ فجر کی نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے، بس 10 رکعت نفل پڑھو، اور اس وقت صبح کا ناشتہ نہیں کرو، بولو میں سزا کے طور پہ نہیں کروں گا ناشتہ، ظہر کی نماز پڑھوں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ ایک دفعہ نفس کو چھوڑ دو، اس کو دباؤ، یہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا، شیطان کی چالیں خود ہی ٹوٹے گی پھر۔
مگر اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ والے سے ضرور جوڑ. بے عینی اسی طرح ذکر کا معاملہ ہے. ذکر انتہائی آسان ہے مگر اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خود سے کسی اللہ والے کی صحبت میں کسی اللہ والے سے ذکر لیا ہو انتہائی آسان ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے کہتا تھا ہم سے 10 دفعہ 20 دفعہ ذکر نہیں ہوتا، اور اب الحمدللہ آپ نے ذکر دیا ہم ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بعض لوگ ذکر دیتے اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور ایک چیز تو بہت ہی الٹی سیدھی ذکر کے متعلق مشہور ہو گئی، بھائی اللہ کا ذکر کرو گے پاگل ہو جاؤ. نہیں نہیں نہیں، یہ اگر کوئی صوفی بول رہا ہے تو اناڑی ہے، کوئی مولوی بول رہا ہے تو بھی اناڑی ہے. اللہ کے ذکر سے کوئی پاگل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اللہ کے ذکر سے کوئی پاگل ہوتا تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتے کہ میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کبھی اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے. سبقت لے گئے آج مفردون. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ مفردون سے کیا مانے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے کرتے. کثرت سے ذکر جس شخص نے کیا ہو، جس بزرگ نے کیا ہو، جس اللہ والے نے کیا ہو، وہ آپ کو ذکر دے گا کثرت سے، آپ کثرت سے ذکر کر سکتے ہو. جس نے کیا ہی نہیں ہو، جس کی زندگی بھر کا معمول 10 اور 100، اس کی صحبت میں آپ 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے. جس نے 10 جماعتیں پڑھی ہوتی ہے نا، وہی آپ کو 6 7 اور 8 پڑھا سکتا ہے، وہ آپ کو 16 17 نہیں پڑھا سکتا. جس نے 10 جماعتیں پڑھی ہو، جو عالم بنا ہو، وہ آپ کو عالم بنا سکتا ہے. جو عالم بنے ہی نہیں ہو، آپ کو عالم کیسے بنائے گا؟ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ چھوٹا سا نکتہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. جس اللہ والے نے کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ آپ کو کثرت سے ذکر نہیں کرا سکتا. اس کی صحبت میں آپ کثرت سے ذکر کرو گے آپ کی طبیعت خراب ہوگی. وہ صحیح بولے گا آپ کو کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو ذکر صغیر ہے نا، تھوڑا ذکر، یہ منافقین کا ذکر ہے. اور قرآن کی آیت کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے مومنین کا کثرت سے ذکر ہے. تو وہ لوگ، وہ بزرگ، وہ اللہ والے جو زیادہ ذکر نہیں کرا سکتے، انہیں بھی چاہیے کہ ایسے اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑے جو کثرت سے ذکر کرا سکتے ہیں. کیونکہ اللہ والوں کا کام ہی اللہ کا ذکر کرانا ہے. اللہ کا ذکر انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے بندے کو اپنے سے جوڑنا اور ایک ہوتا ہے بندے کو اللہ سے جوڑنا. تو اللہ کا ذکر بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، یاد رکھنا. اللہ والے کی صحبت تو ایک کیمیا، ایک پیٹرول ہے، وہ اس آگ کو بھڑکاتا ہے. سخت دل بندے کے پاس بیٹھو گے سخت دل ہو جاؤ گے، کاروباری کے پاس بیٹھو کاروباری ہو جاؤ گے، چوروں کے پاس بیٹھو گے چور ہو جاؤ گے، نشئیوں کے پاس بیٹھو گے نشئی ہو جاؤ گے، ویلوں کے پاس بیٹھو گے ویلے ہو جاؤ گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اللہ والے ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھنے کا کمال ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی فکر میں. ہم اللہ والے سے تعلق اس لیے جوڑتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے، اس کے ذات ادھر نفی ہو جاتی ہے، ہمارا تعلق اس سے اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر کوئی شخصیت پرستی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں یہ بھی مشہور ہو گئی ہے، تصور شیخ شخصیت پرستی ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے. شیخ رہبر ہوتا ہے، راہ پہ چلانے والا ہوتا ہے، اور آپ کو راہ اللہ میں، اللہ کے راستے میں چلانے والا ہر وقت آپ کو چاہیے، نہ کہ شیخ اللہ ہوتا ہے. اللہ نہیں ہوتا ہے. شرک وہ ہوتا ہے جسے تم خدا سمجھ لو. رہبر کہاں سے شرک ہو گیا؟ اور رہبر کی ہر وقت ضرورت ہے، چاہے تصور میں ہو، چاہے خط و کتابت کے ذریعے سے ہو، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو، چاہے خواب کے ذریعے سے ہو، چاہے جاگتے میں ہو، چاہے اس کی صحبت میں قربت میں جا کے ہو. کیونکہ خود اللہ نے فرما دیا اللہ کا راستہ اللہ کے بندے سے پوچھو، رحمان کا راستہ رحمان کے بندے سے پوچھو. تو بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں جب آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے لوگ آ کے وسوسے دیتے زیادہ ذکر رہے ہو پاگل ہو جاؤ گے. ہمیں بھی بہت وسوسے دیے گئے تھے جب ہم زیادہ ذکر کرنے کے لیے لگے، تو ہمیں بھی لوگ بولتے تھے پاگل ہو جاؤ گے. تو میں اپنے پیر و مرشد حضرت سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت کے پاس گیا اور میں نے کہا، حضرت نے جب ذکر دیا تو بہت زیادہ ذکر تھا، ہزاروں میں تھا. ہم نے یہی سنا ہوا تھا زیادہ ذکر کرنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. جو سنا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے.
تو میں نے اپنے مرشد کے سامنے جب یہ بات رکھی، میں نے کہا حضرت میں تو نالائق ہوں، کمزور ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے اس طرح، آپ نے جو ذکر دیا یہ تو ہزاروں میں، غالباً اس وقت جو اللہ حضرت نے ذکر دیا تھا، جو ہمارے شیخ نے ہمیں اس وقت جو ذکر دیا، وہ تقریباً 48 سے 50 ہزار کے قریب بنتا تھا ایک دن میں۔ ہم تو 10 دفعہ 100 دفعہ پڑھنے والے تھے، ہم نے تو سنا، ہم نے کہا پاگل ہو جائیں گے، یہی سنا تھا۔ تو حضرت کے سامنے بات رکھی، تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مراقبے میں چلے گئے، اور کافی دیر مراقبے میں رہنے کے بعد حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا بیٹا اللہ کے ذکر سے کوئی پاگل نہیں ہوتا، ہمارے بڑوں نے ہمیں کوئی غلط چیز نہیں دی، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بس مرشد نے بول دیا، وہ دن آج کا دن بس اللہ کے ذکر میں لگے لگے لگے، نہ پاگل ہوئے نہ کچھ۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزاروں لوگوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا، سینکڑوں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے اور مست اللہ کے ذکر میں مزے کر رہے۔ تو ان اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کراتے ہو۔ جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، آپ کے لیے ذکر نماز آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر مجھے سب سے پہلے میں اس کا ضرورت مند ہوں، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، میرے اہل و عیال کو، میرے متعلقین کو، میرے نبی کی ساری امت کو، پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے اور ہم سے رضا والے اعمال صادر کروائے اللہ ہم سے، وہ اعمال جس سے میرا اللہ اور میرا نبی راضی ہو۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنائے۔ پروردگار ہمیں شر کا تالا اور خیر کی چابی بنائے۔ پروردگار مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔